العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ وسلم. کل کے مجلس میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ پھر خود ہی خدا جواب دیتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی گمراہی میں بسر کر رہے ہیں، گناہوں میں غرق ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں. راستہ گمراہی کا راستہ ہے، لیکن اس گمراہی کو وہ ہدایت کا راستہ سمجھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ کرنا ایک مصیبت ہے، لیکن یہ نہ جاننا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. رفتہ رفتہ جب کوئی گناہ زیادہ تعداد میں ہونے لگتا ہے تو اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے کہ وہ گناہ ثواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ وہ ثواب کر رہا ہے. اس کی مثالیں آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گی. بہت سے ایسے افراد تھے جو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے. وہ یہ سمجھ کے نہیں آئے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. قتل حسین میں اپنا ہاتھ آلودہ کر رہے تھے ثواب سمجھ کر کے. کوفہ و شام میں اہل بیت اطہار پر پتھر مار رہے تھے ثواب سمجھ کے. تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں یہی افراد ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں. عزیزان محترم، کل میں نے یہ اشارہ کیا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ برا ہے؟ کیا واقعاً کچھ چیزیں اچھی ہیں اور واقعاً کچھ چیزیں بری ہیں؟ ضرورت صرف ان کے انکشاف کی ہے، یا یہ کہ نہیں، اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں ہے جسے سماج اچھا کہہ دے وہی اچھا ہے، جسے سماج
برا کہہ دے وہی برا ہے۔ جس طرح سے سماج کے نظریات بدلتے رہتے ہیں ویسے اچھائی اور برائی بھی بدلتی رہے گی۔ ایک زمانے میں ایک چیز اچھی ہوگی، دوسرے دور میں وہی چیز بری ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان محترم، کم سے کم یہی انسان جو اس بات کا معتقد ہے کہ اچھائی اور برائی سماج کے خیالات کے تابع ہے، کم سے کم وہ اپنے جسم کی بیماریوں کے سلسلے میں اس بات کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے بعض جراثیم ہیں، چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، بعض میکروب ہیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ایک زمانہ تھا جب ابھی حفظان صحت کے اصولوں نے ترقی نہیں کی تھی، انسان حفظان صحت کے اصولوں سے واقف نہیں تھا، آلودہ پانی پی لیا کرتا تھا، گندا پانی پی لیا کرتا تھا، غیر صحت مند پانی استعمال کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس پانی میں جراثیم نہیں تھے، اس پانی میں میکروب نہیں تھا۔ جب ذرابین ایجاد ہو گئی، اس کے بعد جب علم طب نے ترقی کیا تو ذرابین سے انہوں نے ان تمام جراثیم کو، تمام میکروب کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اگر کوئی مانے تو جراثیم ہوں گے، نہ مانے تو جراثیم نہیں ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جراثیم ایک حقیقت ہیں۔ جس طرح سے جسم کے لیے جراثیم ہوا کرتے ہیں ویسے ہی روح کے بھی جراثیم ہوا کرتے ہیں۔ ماننے نہ ماننے سے جراثیم کا وجود ختم نہیں ہو جایا کرتا ہے۔ مان لیں گے جراثیم کے نقصانات سے بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے اس کے نقصانات میں گرفتار رہیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، کچھ چیزیں اچھائی اور برائی وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کی سعادت و شقاوت سے نہیں ہے، انسان کی فلاح و بہبود سے نہیں ہوتا ہے، انسان کی تباہی اور بربادی سے نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، عام طور سے سماج کا جو اخلاقیات ہوتے ہیں، سماجی جو اقدار ہوتے ہیں، مختلف سماج میں، مختلف معاشروں میں وہ انسان اپنے طور پر بنا لیتا ہے۔ فرض کیجئے ایک سماج میں ہم جاتے ہیں، وہاں پر عزت و احترام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والا جب آئے تو ٹوپی سر سے اتار لی جائے، اور کہیں بھی اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سر برہنا رہا تو گویا آپ نے آنے والے کی توہین کر دی ہے۔ ٹوپی کا اتارنا یا نہ اتارنا سماج کی فلاح و بہبود میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں اس میں تو ہم سماج کی بات کو مان سکتے ہیں کہ سماج جس چیز کو اچھا کہہ دے، اگر ایک سماج ہے جو ٹوپی پہننے کو اچھا کہتا ہے ہم ٹوپی پہننے کو مان لیں گے، ایک سماج ٹوپی اتار دینے کو احترام سمجھتا ہے ہم وہاں پر ٹوپی کو اتار لیں گے۔ فرض کیجئے ٹریفک کا قانون بننا ہے، ایک سائیڈ سے بہرحال چلنا ہے، ایک سائیڈ سے چلنا یہ انسان کی فلاح و بہبود میں اثر رکھتا ہے، لیکن داہنے سے چلا جائے یا بائیں سے چلا جائے یہ انسان کی فلاح و بہبود میں اثر نہیں رکھتا ہے۔ اب چاہے آپ داہنا حصہ طے کر لیں، رائٹ سے چلیں، لیفٹ سے چلیں، بہرحال ایک سائیڈ آپ کو معین کر لینی ہے۔ ہندوستان میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ لیفٹ سے چلیں گے، امریکہ میں آتے ہیں رائٹ سے چلتے ہیں۔ یہ لیفٹ اور رائٹ جو ہے بہت زیادہ ہماری ٹریفک میں اثر نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک طرف سے چلنا یقیناً اثر رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ کہہ دیں، کوئی ملک یہ کہہ دے ہمارے یہاں کی اکثریت یہ کہ جدھر سے چاہو چلو، یہ مانا جا سکتا ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے جدھر سے چاہو چلو، اس صورت میں آپ جدھر سے چاہیں چلیں آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں؟ یقیناً اثر پڑے گا۔ اسی پہلے گھنٹے پہ، پہلا گھنٹہ میں نے بہت زیادہ کہا، پہلے لمحے پہ اثر ہوگا، گاڑیاں آپس میں ٹکرانے لگیں گی۔ زیادہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کی اکثریت سے طے کرنے کے قابل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کی اکثریت سے طے کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ انسان اور جانور، خدا نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے، خدا نے جانور کو بھی پیدا کیا ہے، کچھ دونوں کی خصوصیتیں ہیں، کچھ دونوں کے امتیازات ہیں۔ خدا بند عالم نے جانور کو یہ امتیاز دیا ہے، اس کی فطرت میں، اس کے غریزے میں خدا بند عالم نے یہ بات ڈال دی، اس کی طبیعت میں ہے کہ وہ اپنی اچھائی برائی کو خود سے سمجھ لیتا ہے۔ الگ سے سمجھانے والے کی ضرورت جانور کو نہیں پڑتی ہے،
اس کی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ چلے گا سیدھے راستے پہ جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ اسے پہچان لے گا. مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں اور گھاسوں کے درمیان سے وہ اس سبزے کو انتخاب کر لے گا جو سبزہ اس کے لیے مفید ہے. کسی کو سکھانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے. لیکن انسان کو چونکہ خداوند عالم نے غریزہ بھی دیا ہے اور عقل بھی دیا ہے، اسے آزادی اور اختیار دیا ہے، لہذا انسان کے اندر یہ خاصیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ فطری طور پر خود ذاتی طور پر کسی چیز کو پرکھ لے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس کمی کو خدا نے پورا کیا ہادی بھیج کر کے. اس کو بیچ مجھار میں چھوڑ نہیں دیا ہے کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، فائدہ کس چیز میں ہے نقصان کس چیز میں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرد شامی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ لو کان الحق علی حدہ والباطل علی حدہ وکل ذلک وکل واحد منہما قائم بشانہ محتاج الناس الی نبی ولا وصی. اگر حق اور باطل روز روشن کی طرح عیاں ہوتے، معلوم ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ رات ہے یہ دن ہے، اگر حق اور باطل کی پہچان بھی اتنی ہی واضح ہوتی کہ انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو پھر کسی انسان کو نبی یا وصی کی ضرورت نہ ہوتی. ہر انسان خود اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر کے پہچان لیتا یہ حق ہے یہ باطل ہے. وَلَكِنْ خَلَطَهُمَا، لیکن ایسا ہے نہیں. حق اور باطل دونوں مخلوط ہیں. اب ان میں جدائی کیسے ہو؟ کیا خدا انسان کو بغیر تمیز کرائے ہوئے چھوڑ دے گا؟ وَلَكِنْ خَلَطَهُمَا وَجَعَلَ يَفْرُقُهُمَا الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. اب حق اور باطل میں تمیز کرنے کا کام خداوند عالم نے انبیاء اور ائمہ کے حوالے کر دیا ہے. نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، ائمہ کا سلسلہ قائم کیا، وہ آ کر کے بتائیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی یہ انسان خود اپنے طور پر اگر چاہے یہ فیصلہ کر لے کیا اچھا ہے کیا برا. کل چونکہ میں کافی تفصیل سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ خدا نے کیوں انسان کے حوالے نہیں کیا، ان تمام باتوں کو آج میں دہراؤں گا نہیں. خدا نے خود انسان کے اوپر نہیں چھوڑا ہے کہ اگر سماج کسی چیز کو اچھا کہہ دے تو وہ اچھا ہے اور اگر سماج کسی چیز کو برا کہہ دے تو وہ برا ہے. خدا نے نبیوں کو بھیجا، چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں انی جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ. میں آیا کس لیے ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میرے آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں جو چیزیں تمہارے لیے اچھی ہیں ان کی خبر دے دوں. میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے لیے برا کیا ہے، تمہارے لیے اچھا کیا ہے. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جس چیز کو سماج اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے، جس چیز کو سماج برا کہہ دے برا ہے. سماج کو خود اپنی خبر نہیں ہے، سماج کو اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. میں یہاں پر ایک بڑی عجیب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیے عموماً ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جس بات کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے. ان لفظوں پہ غور کریں گے. ہم کپڑا اپنے لیے نہیں پہنتے، ہم گھر اپنے لیے نہیں بناتے، ہم گاڑی اپنے لیے نہیں خریدتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، عوام کی اکثریت یہ ہے. ہم کپڑا پہنتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنی پسند سے زیادہ دوسروں کی پسند کا دخل ہوتا ہے ہمارے کپڑے میں.
اس کپڑے کو پہنیں گے تو سماج کیا کہے گا، اس کپڑے کو پہنیں گے تو کیا اثر پڑے گا سماج کے اوپر، ہماری گاڑی اگر ایسی ہوگی تو سوسائٹی میں ہمیں کیا مقام ملے گا، اور اگر ویسی ہوگی تو ہمیں کیا مقام ملے گا۔ امام اپنے ایک صحابی خاص جابر جعفی سے خطاب کرتے ہیں۔ جابر جعفی امام کے بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ہیں جنہیں طی الارض کا شرف حاصل تھا، وہ اختیار حاصل تھا کہ چشم زدن میں کوفے سے مدینے، مدینے سے کوفے پہنچ جاتے تھے۔ بڑے عظیم صحابی ہیں امام کے جابر جعفی۔ جابر جعفی سے خطاب کرتے ہیں، اے جابر، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شیعہ علی محب اہل بیت ہیں یا نہیں۔ ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کتنا ہے محب اہل بیت، کیونکہ یقیناً محبان اہل بیت کے لیے جو فضائل ثابت ہیں، جو حدیثیں ہیں کہ محب اہل بیت پر آتش جہنم حرام ہے، یقیناً شک و شبہ نہیں ہے، محب اہل بیت پر آتش جہنم حرام ہے۔ علی کا چاہنے والا اور جہنم ناممکن، شیعہ اہل بیت اور جہنم ناممکن۔ تب ہر شخص میں یہ خواہش تو ہوگی نا کہ ہم امتحان کر لیں کہ ہم شیعہ اہل بیت ہیں یا نہیں۔ امام فرماتے ہیں یا جابر وعلم، خوب ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں ترجمہ بھی ٹھہر ٹھہر کے کروں گا اس کا۔ یا جابر وعلم، کلام معصوم ہے، بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، خطاب جابر سے ہے لیکن مخصوص جابر سے نہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ اے جابر یقین رکھو، اعلم بِأَنَّكَ، یعنی عربی زبان میں کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے جتنے الفاظ موجود ہیں، امام ان تمام الفاظ کو یہاں استعمال کر دے رہے ہیں۔ اعلم بِأَنَّكَ، یقین جانو کہ تم لا تکون لنا ولیہ، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب، ہمارے شیعہ اس وقت تک نہیں بن سکتے حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک، ساری سوسائٹی، سارا سماج، تمہارا شہر، تمہارا صوبہ، تمہارے ملک، جہاں جہاں تک لوگ تمہیں جانتے ہیں، سب مل جل کے کہیں کہ تم برے آدمی ہو، اگر ان کے برا کہنے سے تم مغموم ہو گئے، متاثر ہو گئے ان کے برا کہنے سے، تو تم ہمارے شیعہ نہیں بن سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ تم برے آدمی ہو، سب مل کے کہہ رہے ہیں ولا یحزنک ذالک، لیکن اگر تمہاری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی برا کہتا ہے تو کہنے دو، ولو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذالک، اور اگر سب مل جل کے کہیں کہ تم اچھے آدمی ہو، اور ان کے اچھا کہہ دینے سے تمہیں کوئی خوشی حاصل نہ ہو، تب تم ہمارے شیعہ کہنے کے لائق ہو۔ لیکن اگر لوگوں نے کہا کہ تم برے آدمی ہو، اس سے تم مغموم ہو گئے، اگر لوگوں نے کہا تم اچھے آدمی ہو، اس سے تم خوش ہو گئے، نہیں تو تم ہمارے شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ کب ہمارے شیعہ کہلاؤ گے؟ سنیے، وَلَكِنْ اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اے جابر اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو یا نہیں، تم محب ہمارے ہو یا نہیں، تم ولی اور شیعہ ہمارے ہو یا نہیں، تو اپنے کو کتاب خدا کے آئینے میں پیش کرو۔ اپنا روزگار، اپنی تعلیم، اپنی شکل و صورت، اپنی سواری، اپنا گھر بار، اپنا کپڑا، اپنی حیت، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، سب کچھ قرآن کے سامنے پیش کرو۔
ان کنت سالکا سبلا، پیش کر دیا سب کچھ قرآن کی بارگاہ میں. ان کنت سالکا سبلا وزاہدا فی تزہیدہ وراغبا فی ترغیبہ وخائفا من تخویفہ فابشر واثبت. اے جابر، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر جب کتاب خدا کے سامنے پیش کر دیا، اب اگر تمہارا یہ کردار قرآن کے مطابق ہے، اگر تمہاری تعلیم وہی تعلیم ہے جسے قرآن پسند کرتا ہے، اگر تمہارا کاروبار وہی کاروبار ہے جسے قرآن پسند کرتا ہے، اگر تمہاری شکل و صورت وہی شکل و صورت ہے جسے قرآن پسند کرتا ہے، اگر تمہارا رہن سہن وہی رہن سہن ہے جسے قرآن پسند کرتا ہے، پس فابشر واثبت. اے جابر، پھر اپنے کو بشارت دے لو کہ تم ہمارے شیعہ اور ماننے والے ہو، اور ثابت قدم ہو جاؤ وہیں پر. وَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، ان كنت مباينا للقرآن، لیکن اگر تمہارا عمل، تمہارا روزگار، تمہاری تعلیم، تمہارا رہن سہن، تمہارے بال بچوں کا کیریکٹر مخالف قرآن ہو، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تمہارا عمل کچھ اور ہے، فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِن نَفْسِكَ. اے جابر، پھر کس بات، کون سی چیز تمہیں دھوکہ دے رہی ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ ہمارے چاہنے والے وہی ہو سکتے ہیں جن کا قرآن کے مطابق کردار ہو، جن کا عمل مطابق قرآن ہو. اے جابر، اگر مطابق قرآن ہے تو جان لو لا یضرک ما قیل فیک. ساری دنیا مل کر کے بھی اگر تمہاری مخالفت کرے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. عزیزان محترم، امام جعفر صادق اس حدیث کی روشنی میں اچھا وہ نہیں ہے جسے لوگ اچھا کہیں، برا وہ نہیں ہے جسے لوگ برا کہیں، اچھا وہ ہے جسے قرآن اچھا کہہ دے، برا وہ ہے جسے قرآن برا کہہ دے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر سمجھنا ہے کہ خیر کیا ہے، اگر سمجھنا ہے شر کیا ہے، تو ایک علی کا محب، ایک علی کا چاہنے والا، ایک اہل بیت کا شیدا اور دلدادہ، اسے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن ایک اعجازی کتاب ہے، اسے انشاءاللہ کل عرض کروں گا. قرآن وہ معجز نما کتاب ہے، قرآن پیغمبر کا وہ معجزہ خالد ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، جسے اس خدا نے نازل کیا جس کے بارے میں مولا علی نے فرمایا تھا غنیًا عن طاعتہم وآمنًا من معاصیتہم. خدا وہ ہے جو نہ ہماری اطاعتوں کا نیاز مند ہے اور نہ ہماری نافرمانیاں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی. خداوند عالم نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے، اگر کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حکم کے پیچھے ایک مصلحت نہیں. خدا نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا، خدا نے اگر کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے، تو کیا اس لیے کہ چونکہ وہ خدا ہے؟ آخر ہوتا ہے بعض حضرات آرڈر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ حاکم ہیں. بعضوں کی فطرت میں داخل ہوتا ہے آرڈر دینا، حکم دیے جاؤ، چاہے حکم میں کوئی مصلحت ہو یا مصلحت نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایک آفس میں ایک چپراسی چوکیدار گیٹ پر بیکار بیٹھا ہوا تھا. باس آیا، پوچھا کہ تم بیکار کیوں بیٹھے ہو؟ کہ سر ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا. گیا کھڑکی سے کاغذ نیچے پھینک دیا، اٹھا کے لاؤ، اٹھا کر کے لاؤ. تو کبھی کبھی حکومت کی شان یہ ہوتی ہے کہ آرڈر دیا کریں، نوابیت کا تقاضا یہ ہے کہ آرڈر دیں. وہ نوابی کیا جو آرڈر نہ دے، وہ بادشاہی کیا جو حکم نہ دے. کیا خدا نے اگر کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، خداوند عالم نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کے پس پشت بھی وہی جذبہ کار فرما ہے کہ تقاضائے حکومت ہے؟ نہیں. امام رضا علیہ السلام کہ خدمت میں سنان ابن انس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ مولا
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خداوند عالم نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کے پس منظر میں کوئی فلسفہ، کوئی حکمت نہیں ہے. بس یوں ہی خدا کو ایک دفعہ موڈ آیا، کہتے ہیں واجب، موڈ بدلا کہا حرام. تو خدا اپنے موڈ کا تابع ہے. امام فرماتے ہیں نہیں سنان، ایسا ہرگز نہیں. یہ سبب ہے جہالت کا. جو احکام خدا کے اسباب و علل، فلسفہ و حکم سے ناواقف ہے، یہ ایسے ذہنوں کے خیالات ہیں. ہم جو عالم اسرار الہیہ ہیں، ہم نے خدا نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سب چیزوں کا گہرائی سے جائزہ لیا. فَوَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ لِلْعِبَادِ إِلَيْهِ بَلْ وَجَدْنَاهُ مُفْسِدًا دَاعِيًا إِلَى الْهَلَاكِ وَالْفَنَاءِ. جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے پایا ہے انہیں، یہ انسان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. جو چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتی تھی، خدا نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، کیوں واجب قرار دیا؟ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں فخلق الخلق، اللہ نے سب کو پیدا کیا. میں نے کل مثال دی تھی نا کہ جو کمپنی جس گاڑی کو بناتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی غذا حلال ہے، کون سی غذا حرام، پیٹرول حلال ہے یا ڈیزل. کل مثال دے چکا ہوں. آج یہ حدیث سنیے امام کی. فرماتے ہیں فخلق الخلق، خدا نے پوری مخلوقات کو خلق کیا، ان سب میں انسان کو چنا. مکلف انسان ہے نا، انسان کو چنا. فخلق الخلق وعلم ما يقوم به ابدانهم وما يصلحهم. جب اس نے خلق کیا تو اسی کو یہ معلوم بھی ہے کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کا یہ بدن باقی رہ سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہے جس میں مصلحت ہے انسان کی. فَأَحَلَّهُ لَهُمْ، وہ تمام چیزیں جو صحت انسانی کے لیے ضروری تھیں، جو جسم انسانی کی بقا کے لیے لازم تھیں، ان سب کو خداوند عالم نے حلال قرار دیا انسانوں کے لیے. فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَأَبَاحَهُ عَلَيْهِمْ، اور ان سب چیزوں کو مباح قرار دیا ان پر. تَفَضُّلًا مِّنْهُ عَلَيْهِمْ، خدا کا ایک احسان اس نے انسانوں کو خلق کیا، اور دوسرا انسان یہ کہ وہ تمام چیزیں جو مصلحت انسان میں تھی اسے مباح اور حلال قرار دیا. وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور خدا کو یہ بھی معلوم ہے کون سی چیز ہے جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے. فَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ، خداوند عالم نے وہ چیز جو نقصان دہ تھی، ضرر رسا تھی انسان کے لیے، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور روک دیا انہیں ان سے. تو ایسا نہیں ہے کوئی حکم بھی. یہ اور بات ہے کہ ہم جو جاہل ہیں، ہم جو ناواقف ہیں اسرار کائنات سے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ فلاں چیز جو واجب ہے وہ کیوں واجب ہے، فلاں عمل جو حرام ہے وہ کیوں حرام ہے. میں نے عرض کیا تھا، کل مثال دیا تھا آپ کو، بتایا کہ آج جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہی اس بات کا اعتراف ہے کہ ابھی ہم اسرار کائنات سے ناواقف ہیں. کل کا انسان اپنی جہالت کی وجہ سے یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نہیں جانتا ہے. آج سائنس کی ترقی نے اسے اس منزل پر پہنچا دیا کہ اب وہ یہ اعتراف کرنے لگا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے ہیں. اگر سارے اسرار کائنات تم پر منکشف ہو گئے
اس دن یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حکم تو ہمارے سمجھ میں نہ آیا، اس کی یہ فلاں چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ہمیں تو اس کے اندر کوئی مصلحت نظر نہیں آتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ بڑی اچھی تشبیہ دیتے ہیں شریعت اور انسان کے لیے، اللہ اور انسان کے مابین۔ فرماتے ہیں یا عباد اللہ انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب، اے اللہ کے بندو آگاہ ہو جاؤ، تمہاری مثال بیمار کی ہے، اللہ کی مثال طبیب کی ہے۔ فصلاح المریض فیما یعلمہ الطبیب وتدبیرہ لا فیما یشتہہ المریض ویقترہ۔ مریض کی مصلحت کس چیز میں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی تشخیص اور اس کے نسخے میں، نہ کہ مریض کی خواہش اور اس کی پسند میں۔ الا فسلموا للہ امرہ تکونوا من الفائزین، حکم خدا کے سامنے سر تسلیم ختم کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، کل میں نے شوگر کی مثال دی تھی، آج اسے ذرا کمپلیٹ کر دوں۔ شوگر کا مریض فطری طور پر میٹھے کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، میٹھے کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، مریض کی خواہش ہے میٹھا، ڈاکٹر کی تشخیص ہے میٹھے سے پرہیز۔ فصلاح المریض فیما یعلمہ الطبیب، بیمار کی مصلحت کن چیزوں میں ہے؟ جس چیز کی تشخیص ڈاکٹر کرتا ہے، لا فیما یشتہی المریض، ان چیزوں میں نہیں ہے جسے مریض پسند کرتا ہے۔ عزیزو، جب ڈاکٹر تشخیص دے دیتا ہے، اب گھر میں مریض ہے، ماں ہے اس کی، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، اور ایک نوکر ہے، یعنی دو گروپ ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جسے مریض سے محبت ہے، ایک وہ گروہ ہے جسے اپنے فائدے سے محبت ہے۔ ماں، بہن، بھائی، اولاد، یہ وہ ہیں جسے مریض سے محبت ہے، اور نوکر کا گروپ وہ ہے جسے اپنے فائدے سے محبت ہے۔ ڈاکٹر منع کر کے گیا ہے کہ اسے میٹھی چیز نہ دی جائے، اب ایک دفعہ بیمار مچلتا ہے، ماں سے کہتا ہے، مہربان ماں، وہی ماں جس نے اسے اپنا شیر جگر پلایا ہے، خون جگر پلا پلا کے جسے بڑا کیا ہے، بچے کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی جو ماں پوری کوشش کرتی تھی، اب اسی ماں سے یہ مانگ رہا ہے، ماں میٹھا چاہیے، ماں دے گی؟ باپ سے مانگ رہا ہے، نہیں دیتے، بھائی، بہن، بیٹے، بیٹی، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ ایک دفعہ جب ہر طرف سے مریض مایوس ہو جاتا ہے، نوکر کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں میٹھا دو ورنہ نوکری سے برخاست، یا میٹھا لا کر کے دو یا اپنے گھر واپس۔ ماں سے مانگا، ماں نے نہیں دیا، باپ سے مانگا، باپ نے نہیں دیا، ماں، بہن، بھائی، بیوی، کسی نے نہ دیا، لیکن جب نوکر سے مانگا اور دھمکی ساتھ میں یا دو ورنہ نوکری سے باہر، فریج کھول کے نوکر حاضر کر دے گا فوراً۔ کیوں؟ کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، اپنی جاب سے محبت ہے۔ عزیزان محترم، خدا کی مثال ہے طبیب کی، خدا کی مثال ہے والدین کی۔ جس طریقے سے والدین کو آپ سے محبت ہوتی ہے، آپ کی مصلحت کو دیکھتے، آپ کی خواہش کو نہیں دیکھتے، ویسے ہی خدا آپ کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی خواہشات کو نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن دنیاوی قانون سازوں کی مثال نوکر کی مثال ہوا کرتی ہے، انہیں اپنی کرسی چاہیے، اگلے سال الیکشن میں آپ کا ووٹ چاہیے، آپ کی مصلحت جائے جہنم میں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
अला फसल्लिमु लिल्लाहि अम्रा तकूनु मिनल फाइज़ीन। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर सादतमंद होना चाहते हो, हुक्म खुदा के सामने सर तस्लीम को खम कर दो। ये यकीन के साथ कि जो कुछ खुदा ने वाजिब करार दिया है तुम्हारी फलाह के लिए, जो हराम करार दिया है वो भी तुम्हारी फलाह के लिए करार दिया है। ये और बात है कि समझ सको या समझ न सको। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वालम अन्न रअसा ताअतिल्लाह सुब्हानह, अल्लाह की इताअत का आखिरी दर्जा क्या है? अत-तस्लीम लिमा अक़लना हो व लिमा लम नाक़िल। खुदा के उन तमाम अहकाम के सामने सरे तस्लीम को खम कर देना है जिनकी मसलहतों को हम समझ चुके हैं और जिनकी मसलहतों को नहीं समझा। ये नहीं कि जिसकी मसलहत को समझ लिया है उसे तो मानेंगे, लेकिन जिनकी मसलहतों को नहीं समझा। इस्लाम मसलहतों को समझने का मुखालिफ नहीं है, यकीनन मसलहत समझें, लेकिन पहले मसलहत समझने के लायक तो बने। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा बच्चा अगर आपसे किसी चीज के बारे में पूछता है, किसी पेचीदा फार्मूले के बारे में, आप उसे क्या जवाब देंगे? बहला के छोड़ी तो देंगे ना उसको। समझने के लिए, हर जवाब को जानने के लिए उस मेयार का इल्म चाहिए। पहले असरार कायनात से वाकिफियत हासिल कर लो, उसके बाद हर हुक्म में खुदा के लिए इल्लत और सबब को तलाश करो। अच्छा है, मुखालिफ नहीं है, लेकिन अगर न समझ सके तो फिर इस बात को न रो कि इसमें कोई मसलहत नहीं है, बल्कि मातम अपनी समझ क्या करो कि अभी तुम्हारा इल्म, तुम्हारी फहम, तुम्हारी अक्ल उस मेराज को नहीं पहुंच सकी है जहां तमाम चीजों का तुम्हें इदराक हो सके। तो मैं अपनी तकरीर को यहीं पर आज इंशाअल्लाह खत्म कर रहा हूं। अगर हमें खैर और शर को समझना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो इस सिलसिले में तन्हा मस्टर और सरचश्मा जो है वो ज़ात बारी ताला है। वो अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, जिसके पास हमारी मसलहतों का इल्म है, जिसे ये मालूम है कि क्या चीज़ हमारे लिए मुफीद है और क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, ज़रा रसा है। दुनिया का सारा झगड़ा, दुनिया का सारा फसाद, दुनिया की सारी बुराइयां, दुनिया का सारा गुनाह, इसका मरकज़ व महवर यही एक चीज है कि हम खैर और शर को खुदा के हवाले करने के बजाय अपने जैसे इंसानों की तरफ देखते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। आज अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ मर्जी माबूद को मद्देनजर रखे तो गुनाह खत्म हो जाएगा। मैंने अर्ज किया कि गुनाह करता ही इंसान इसीलिए है कि दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो ये सोचता है अगर हमारे पास बोसीदा कपड़ा रहा तो लोग हमारा स्टेटस गिरा देंगे, लिहाजा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए चोरी करना पड़े चोरी कर लो, खयानत करना पड़े खयानत कर लो। वरना अगर ये तसव्वुर इंसान के पास न रह जाए और तसव्वुर ये हो कि नहीं, हमें हमारा कपड़ा वैसे ही रहना चाहिए जो खुदा को पसंद है, हमारा घर वैसा ही रहना चाहिए जो खुदा को पसंद है, अगर खुदा के हवाले होगा तो नाने जमी भी खाएगा, लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो ये कहता हुआ जाएगा फुस्त व रब्बिल काबा। जिन्होंने अपने को खुदा के हवाले कर दिया था उनकी सफ में कभी अली नजर आते हैं, कभी हसन नजर आते हैं, कभी हुसैन नजर आते हैं, कभी फातिमा ज़हरा नजर आती है। और जिन्होंने अपने को दुनिया के हवाले कर दिया था उनकी भी पूरी एक तारीख नजर आती है। कहीं के ऊपर माविया नजर आता है, वलीद नजर आता है, मरवान नजर आता है, यजीद नजर आता है। ये दो अफराद नहीं हैं, ये अशखास नहीं है, ये दो किरदार और दो कैरेक्टर है अलग अलग। एक वो किरदार है जिसने अच्छाई और बुराई को अपने इख्तियार में लिया था,
اور دوسری طرف وہ کردار ہے جس نے خدا کے حوالے کر دیا. ورنہ آپ سوچیں کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے. اگر خیر اور شر کو دنیاوی معیار پہ تولا جائے تو کسی ایک کو بھی حسین کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے. کسی ایک کو بھی حسین کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے سر کا کٹا دینا. حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے گھر کی تباہی. حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے زر و جواہر سے محرومی. حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے اقتدار دنیا سے دوری. جن لوگوں نے اس فکر کو اپنایا وہ حسین کے ساتھ رہے، اور جو اس فکر کے تھے وہ اس طرف چلے. اور جب اس فکر کو اختیار کر لیا، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ اختیار کیا کہ جو مرضی معبود ہے ہماری مصلحت اسی میں ہوتی ہے، تب ان کے لیے ہر مشکل آسان ہوتی. بعض دفعہ لوگ تعجب کرتے کیسے ممکن ہے کہ انسان 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی رہے اور اس کو پتہ بھی ہو کہ وہ مار ڈالا جائے گا، اس کو معلوم بھی ہو کہ اس کے اہل بیت اسیر کر لیے جائیں گے، اس کے بچوں کو تماچے لگائے جائیں. ساری مصیبتوں کو جاننے کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ انسان برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، انسان برداشت اس وقت کر سکتا ہے جب اس کا تصور واضح ہو، اس کا نظریہ واضح ہو، اسے یہ پتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم پر مصیبت نازل ہو رہی ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے خلاف نہیں جاتی. جب یہ تصور آ جاتا ہے ہر کام انسان کے لیے آسان بن جاتا ہے، ہر مشکل انسان کے لیے آسان بن جاتی ہے. کربلا بڑا بوڑھا بچے جوان عورت مرد. میں نے کل اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ نہ جو موقف بڑے نے اختیار کیا وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹا، اور نہ جو موقف بچوں نے اختیار کیا تھا وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. جو موقف شروع کا تھا وہی موقف ان کا آخر تک برقرار رہا. جب سکینہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی، جو موقف سکینہ نے اس وقت اختیار کیا وہی موقف سکینہ کا اس وقت بھی نظر آتا ہے جب شمر کے تماچے کھا رہے. جب سکینہ کو تنہا اونٹ پر رسیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے، سکینہ کا سینہ زخموں سے چھلنی ہو کر کے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. کہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک لفظ ایک جملہ بھی سکینہ کے زبان پر ایسا جاری ہوا ہو جو ان کے اس موقف سے فرق رکھتا ہو. عزیزو، یہ قافلہ جو کربلا سے چلا، قافلہ چل رہا تھا، ایک دفعہ اچانک جس نیزے پر حسین کا سر بلند تھا وہ نیزہ چھوٹ کر کے زمین پر گرا. اس نیزے کو نکالنے کی لاکھ کوشش کی گئی مگر نیزہ نہ نکلا. سر حسین آگے نہیں بڑھتا ہے. چنانچہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. جب 1000 کوشش کے باوجود بھی سر حسین آگے نہ بڑھا تو ایک دفعہ شمر اپنا تازیانہ لیے ہوئے امام زین العابدین کے پاس آتا ہے. اے سید سجاد، یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، کیا راز ہے؟ امام زین العابدین ایک دفعہ اپنی بیڑیوں کو سنبھالتے ہیں، ہتھیڑیوں کو سنبھالتے ہیں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے پاس آتے ہیں. اے بابا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا؟ سر بریدہ سے ایک دفعہ آواز آتی ہے، اے بیٹا سجاد، ارے میں کس طرح سے آگے بڑھوں؟ سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی ہے. اے بیٹا سجاد، جب تک سکینہ نہ آ جائے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا. اے حسین پہ رونے والو، ایک دفعہ بیمار امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی، زنجیروں کی جھنکار بلند ہوئی، پھوپھی زینب کو ساتھ لیا، پھوپھی اور بھتیجا دونوں سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک جگہ کیا دیکھا،
ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہے، ان کے آغوش میں ایک بچی ہے، ارے بیوی بچی کو بڑے پیار سے تھپک رہی ہے، تسلیاں دے رہی ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ ایک دفعہ زین العابدین اپنا غم بھول گئے اور دست ادب جوڑ کے کہتے اے بی بی، ارے جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں کوئی بھی ہمارے ساتھ شفقت سے پیش نہ آیا، ارے آپ کون ہیں جو اتنی محبت سے پیش آ رہی ہیں؟ ارے ان معظمہ نے ایک دفعہ چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اے بیٹا سجاد، ارے تم نے نہ پہچانا، تمہاری دادی فاطمہ زہرا ہوں۔ اے بیٹا، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے ہم نے بھی بقی چھوڑی۔ اے بیٹا، ارے اگر سکینہ کے ساتھ شفقت سے میں نہ پیش آؤں گی تو کون آئے گا؟ اجرکم علی اللہ، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقہ میں اہل بیت اطہار کے ہمیں یہ توفیق کرامت فرما کہ ہم تعلیمات محمد و آل محمد پہ عمل کر سکیں۔ پالنے والے ہمارا قرآن اس طرح سے مطابق قرآن ہو، ہمارا عمل اس طرح سے مطابق قرآن ہو میرے مالک کہ ہم شیعہ اہل بیت بننے کے مستحق قرار پا سکیں۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ و انصارہ۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. مظلومیت پیشے کی دنیا بدل رہی ہے، مظلومیت پیشے کی دنیا بدل رہی ہے، سوکھے گلے پیرن میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ خداوند عالم انسان کو
شکست اور کامیابی کا معیار بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر گامزن ہیں، گناہ کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ کار ثواب انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پہلی اور دوسری مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہا یا کوئی جماعت، کوئی پارلیمنٹ تشکیل دے کر اپنے لیے قوانین وضع کر سکے، وہ اصول معین کر سکے جو اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا کر سکیں، اچھائی اور برائی کا تعین کسی چیز یا کسی شخص کے لیے وہی کر سکتا ہے جو اس شے کا خالق ہو، جسے اس کے تمام اجزاء، اعضاء، حالات اور شرائط کا علم ہو، یا وہ کر سکتا ہے جسے اس خالق نے آگاہ کیا ہو۔ عام انسان نہ خالق ہے انسان کا اور نہ واقف ہے انسان سے۔ کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ سوال یہ اٹھتا ہے، یہ تو ہم نے مان لیا کہ اچھائی اور برائی کا تعین خدا ہی کر سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ خدا ہم سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا۔ آنے والے افراد نبوت اور منصب الہی کے دعوے دار بہت ہوتے ہیں، ہم کس طرح سے پہچانیں کہ کون سچا نبی ہے، کون سچا ہادی ہے، اور کس نے بلا دلیل و بلا جہت دعوی منصب الہی کر دیا ہے۔ لہذا جب تک ہمارے پاس کوئی یقینی دلیل نہ آ جائے، ہم کیوں کر کسی کو نبی مانیں، امام مانیں۔ خداوند عالم نے انسان کی اس مانگ کو تسلیم کیا، اس مطالبے کو تسلیم کیا کہ بالکل صحیح بات ہے، جب تک کوئی دلیل نہ ہو، جب تک کوئی بینہ نہ ہو، جب تک کوئی برہان نہ ہو، کسی شخص کو نبی، امام یا الہی منصب کا حامل نہیں مانا جا سکتا۔ خدا نے انسان کی اسی مانگ کو پورا کرنے کے لیے جب بھی کسی نبی کو بھیجا، جب بھی کسی رسول کو بھیجا، جب بھی کسی امام کو بھیجا، جب بھی اپنے کسی نمائندے اور کسی منصبدار کو بھیجا، اسے دلیل، بینہ، آیت اور معجزہ دے کر کے بھیجا۔ کل میں نے اسلام کا وہ معجزہ خالد قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ عزیزو، ہم مسلمین اور خصوصاً شیعہ، انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ انہیں اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا دین، واحد مذہب ہے جس کی دلیل خود اس کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی جتنا اس وقت آپ یقین کر سکتے ہیں شب کے وجود ہونے پر، جتنا یقین ہوتا ہے دن میں سورج کے نکلنے پر، اس سے زیادہ یقین ہے اسلام کی حقانیت پر۔ کل میں اس کا معجزہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کر چکا ہوں کہ وہ اس کا دعویٰ، وہ اس کا چیلنج کل تک کے لیے نہیں تھا، آج بھی موجود ہے، آج بھی برقرار ہے، لیکن آج بھی کوئی اس کے چیلنج کا جواب نہ لا سکا۔ یہ خود اپنی جگہ پر واضح دلیل ہے اس کی حقانیت پر۔ عزیزو، جب خدا دلیل پیش کرتا ہے، معجزے پیش کرتا ہے، نشانی اللہ کی آتی ہے، آیتیں اللہ کی آتی ہیں،
رد عمل انسانوں کا دو طرح کا ہوتا ہے. اکثریت کا رد عمل انکار کا رد عمل ہے. قرآن مجید نے متعدد آیتوں میں قرآن مجید نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. آج میں قرآن کا مطالعہ ایک دفعہ پھر سے کر رہا تھا. عجیب ہے جتنی زیادہ تعداد میں وہ آیتیں ہیں جن میں دلیل، معجزہ، بینہ، برہان اور آیت کا تذکرہ ہے، شاید ہی کوئی اور موضوع ایسا ہو. یعنی دلیل کے تقاضے کو خدا نے تسلیم تو کر لیا اور دلیلیں بھیجی بھی، آیتیں نازل بھی کی، لیکن رد عمل انسانوں کا دو طرح کا ہے. اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ آیَةٌ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. جب بھی کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی بینہ، کوئی برہان، کوئی معجزہ سامنے آتا ہے، اسے تسلیم کرنے کے بجائے اس سے انکار کر بیٹھتے ہیں. کچھ وہ ہیں ان یرو کل آیت لا یؤمنون بها، اگر ساری کی ساری دلیلیں بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائیں پھر بھی وہ مانیں گے نہیں، پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. کچھ وہ ہیں اذا جاءتهم آیت قالوا لن نؤمن بها حتی نوتیا مثل ما اوتیا رسل اللہ. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی دلیل ان کے سامنے آتی ہے، جب بھی کوئی بینہ ان کے سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی برہان ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. ہم دلیلوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ہم برہان سے ماننے والے نہیں ہیں، ہم معجزوں کو دیکھ کر کے سر تسلیم خم کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے کہ جس طرح پیغمبروں پر وحی ہوتی ہے ہم پر بھی وحی ہو. جس طریقے کا منصب انہیں دیا جاتا ہے ہمیں بھی دیا جائے. یعنی ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں بھی رسول بنا دیا جائے. ظاہر سے بات ہے رسول بننا کوئی بھی منصب، کوئی بھی عہدہ ہر کس و ناکس کو تو نہیں دیا جا سکتا. خدا اسی آیت میں جواب دیتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. خدا ہی جانتا ہے کہ منصب رسالت کسے عطا کیا جا سکتا ہے. ہر کس و ناکس کو منصب رسالت نہیں دیا جا سکتا ہے. چوتھا گروہ وہ آتا ہے ان یرو آیتن یقولو ان یرو آیتن یعرضو ویقولو سحر مستمر. جب بھی ان کے سامنے کوئی آیت، کوئی معجزہ، کوئی دلیل آتی ہے تو اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور انکار کے ساتھ ساتھ ایک الزام بھی لگا دیتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. تو یہ اکثریت وہ رہی ہے جو دلیلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، جو برہان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے. سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، ساری حقانیت کو پرکھ لیتے ہیں، جواب بن نہیں پاتا لیکن ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذاتی مفادات ٹکرا جاتے ہیں اس قانون سے، اس اصول سے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے. لہذا کبھی تعصب، کبھی آبا پرستی، کبھی اناد، کبھی کینہ انہیں مجبور کر دیتا ہے نہ ماننے پر. عزیزو، پیغمبر اسلام نے مختلف قسم کے معجزے پیش کیے ہیں. ایک معجزہ تو قرآن کی شکل میں پیش کیا جسے میں نے آپ کو بیان کر دیا. ظاہر سی بات ہے یہ وہ معجزہ ہے جسے سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ علم ضروری ہے. یعنی جاہل محض جاہل مطلق نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ اگر کہا جاتا ہے اس جیسا کلام لاؤ تو پہلے کلام کو سمجھے گا جب تو جیسے کی باری آئے گی. اگر یہ کہا جاتا ہے اس میں تناقض نکالو، تضاد دکھاؤ، تو وہی تو پیش کر سکتا ہے جس کو قرآن نے پورا پڑھا ہو اول سے آخر تک. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نامناسب لفظ دکھاؤ تو پہلے مناسب اور نامناسب کا فرق سمجھے گا جبھی تو پیش کر سکے گا. تو بہرحال قرآن کا یہ اعجازی پہلو، اسلام کا یہ اعجازی پہلو مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ علم و دانش موجود ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.
لیکن جو علم و دانش سے محروم ہیں انہیں بھی تو دلیل چاہیے، انہیں بھی تو بینہ چاہیے، ان کے لیے بھی تو برہان ضروری ہے، ان کے لیے بھی تو معجزہ ضروری ہے۔ اب معجزہ ایسا معجزہ ہو جنہیں ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے، یعنی اب تنہا وہ معجزہ نہیں چلے گا جسے فقط صاحبان فہم سمجھ سکیں۔ کتنا ارحم الراحمین ہے وہ خدا، کتنا مالک رحمت ہے یہ نبی، حامل رحمت ہے یہ نبی، کہ ان لوگوں کو بھی اس نے بے بہرہ نہیں رکھا۔ جب تقاضائے معجزہ ہوا، جب تقاضائے دلیل ہوا، فوراً حضور نے دلیل پیش کر دی۔ حتیٰ جب تقاضا وہ لوگ کرتے تھے جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ مانیں گے نہیں، ابو جہل، اس کا نام بڑا عجیب رکھا گیا، ابو جہل۔ عصر جاہلیت کا ابو جہل کیا چیز ہوگا؟ عصر جاہلیت کا ابو جہل، یعنی آج کوئی عصر علم میں ابو جہل ہو اور ایک عصر جاہلیت کا ابو جہل۔ ابو جہل آتا ہے، کہتے کہ قرآن وغیرہ سب دیکھ لیا، ہم سب چیز سے عاجز ہیں، مانتے ہیں، نہ جواب ہم سے ہو سکا، نہ اس میں کوئی ہم کمی نکال سکے، لیکن ہم تو اس وقت مانیں گے جب یہ چاند کو آپ دو ٹکڑے کر دیں۔ سورہ قمر کی ابتدائی آیتیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو جہل کہتا ہے ہم تو اس وقت مانیں گے جب چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ بہت بڑی دلیل مانگ رہا ہے، لیکن بڑی اور چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عاجزوں کے لیے، جو عاجز ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن جن کا تعلق اور ربط اس منبع قدرت علی الاطلاق سے ہو، اس کے لیے کچھ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ ابو جہل کا یہ تقاضا ہے، اور اب پیغمبر وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جس میں جاہل نہ کہے کہ بھئی ہماری تو سمجھ میں کچھ آتا نہیں، ہم کیسے مانیں۔ جس کے بھی دو آنکھیں ہوں گی وہ اس معجزے کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر دو ٹکڑے ہو جائے یہ چاند، شب ہوئی، چاند نکلا، پیغمبر نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں بٹ گیا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اتنا ذرا سا نہیں ہوا فقط کہ ہلکا سا شگاف پڑ جائے، اتنا بڑا شگاف تھا کہ کوہ ہرا دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آ گیا۔ کوہ ہرا دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آ گیا۔ اب کیا ہونا چاہیے جس آیت کو دیکھ کر کے؟ ابو جہل کو اسلام لانا چاہیے تھا نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اِن یروا آیۃ یعرضوا، جب بھی کوئی اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ابھی تو خیر وہ یقولو کا مرحلہ نہیں آیا۔ کہتا ہے دیکھیے ہو تو گیا چاند دو ٹکڑے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نظر بندی کر دی ہے ہم لوگوں کی، تو ایسا ہے کہ ابھی ہم نہیں مانیں گے۔ کل جب قافلہ مکے سے باہر سے مکے میں آئے گا تو وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، کیونکہ چشم بندی، نظر بندی انہی کی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہی منظر ان لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور آنے کے بعد وہ بھی یہی گواہی دیں کہ ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، صرف مکے والوں نے نہیں، تو ہم مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، سانچ کو آج کیا؟ کل قافلہ آیا، قافلے والوں کو گھیر لیا گیا، بتاؤ کیا تم نے کوئی غیر معمولی چیز کل دیکھی ہے؟ بتایا نہیں جا رہا ہے کوئی یہ دیکھا ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ تلقین پہلے سے ہو گئی۔ بعض دفعہ تلقینات اپنا اثر کر دیتی ہیں، آپ جو سوچیں گے وہی ہونے لگتا ہے۔ اب چاند میں کچھ دھبے ہیں، جو آپ تصور کریں گے وہی شکل اس کے اندر۔ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ اور تو کوئی خاص بات نہیں تھی، ہاں ایک بڑی حیرت انگیز بات کل دیکھی ہم لوگوں نے۔ ہم لوگ راستے میں تھے کہ اچانک دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو اب تو چشم بندی کا بھی امکان نہیں رہ گیا کہ ہماری آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ہم نے چاند ایک تھا مگر ہم نے دو ٹکڑے دیکھا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب اس بین معجزے کو دیکھنے کے بعد
حقانیت رسالت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہیں کے اوپر جو جملہ ابو جہل نے کہا قرآن نے اس کو نقل کر دیا، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو جادو ہے، ہم یہ جادو کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم پہ جادو نہیں کیا ہے، چاند پہ جادو کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ یہ آیت ہے، یہ عادت رہی ہے، جب کبھی بھی عجیب ہے، پیغمبر پر 3 الزام کفار قریش کی طرف سے لگے ہیں، 3 الزام، توجہ چاہوں گا۔ پہلا الزام، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حسن صاحب نے کہا ان کو ٹیپ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، میری آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے، میں بڑا آہستہ آہستہ پڑھوں گا، میرے لیے بھی بڑا آسان ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تین الزام پیغمبر پہ لگے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں اس قسم کا پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ اس 3 سے کافی فائدہ اٹھاتا۔ 3 الزام پیغمبر پہ لگے، ایک یہ کہ پیغمبر جادوگر ہیں، دوسرا الزام پیغمبر شاعر ہیں، تیسرا الزام الیاذ باللہ پیغمبر مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ بظاہر تینوں الزام بڑے سچی نظر آتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں، ڈیپ میں جائیں، تو بہت گہری سازش رچی تھی کفار قریش نے، بہت گہری سازش رچی تھی 3 الزام لگا کر کے۔ دیکھیے سماج میں عموماً جب طبقہ بندی کی جاتی ہے تو 3 طبقے نظر آتے ہیں، ایک بچوں کا طبقہ ہے، ایک خواتین، اور ایک مردوں میں وہ جو صاحب فہم و شعور ہوتے ہیں، سنجیدہ افراد کا طبقہ۔ نوجوان تو لاؤبالی ہوتے ہیں، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، عموماً ان کو شمار نہیں کیا جاتا، وہ اپنے فکر و خیال میں ہوتے ہیں۔ تو عموماً کہا جاتا ہے، سب نہیں، جب بھی کوئی بات عام طور سے کہی جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ استثناء بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر پر 3 الزام لگا ہے، 3 الزام کا خاص مقصد ہے، یہ 3 طبقے سماج کے ہیں، ان تینوں کو پیغمبر سے دور کرنا ہے۔ عورتوں کو دور کرنا ہے کہ پیغمبر کی باتیں نہ سن سکیں، مردوں کو دور کرنا ہے کہ پیغمبر کی باتیں نہ سن سکیں، بچوں کو بھی دور کرنا ہے ان کے قریب نہ آئیں۔ پہلا الزام لگا، پیغمبر شاعر ہیں۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ ایک شاعر تو وہ ہیں جو مداح اہل بیت ہیں، مدح اہل بیت والے شاعر ہیں، ان کو شاعر کہنا ہے بھی زیادتی ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو خواب و خیال کی دنیا میں رہتا ہے، شاعر وہ ہے جس کے اشعار، جس کے مفاہیم حقیقت سے ماورا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعر جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنا ہی اچھا شاعر ہوتا ہے، جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنا ہی اچھا شاعر۔ اب شعراء کے اشعار کو دیکھیے کہ کتنی الفاظ ان کے واقع سے کتنا قریب ہوتے ہیں، کتنا نزدیک ہوتے ہیں، عموماً حقیقت سے وہ دور ہوتے ہیں۔ میں نے مداحان اہل بیت کو اس لیے نکال دیا ہے، انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ محبوب میں جب کمی ہوتی ہے تو کمی کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جن کے اندر کمی ہے ہی نہیں، کمال ہی کمال ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ شاعر عموماً شاعر کی باتیں سن کر کے خوش تو ہوا جاتا ہے، کبھی شعر کے اوپر کان نہیں دھرا جاتا، کبھی شعر کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام طور سے خواب و خیال والے لوگ ہیں۔ جادو وہ چیز ہے، اور کوئی متاثر ہو یا نہ ہو، خواتین کا طبقہ سب سے پہلے متاثر، آج حتی عصر علم میں بھی، آج بھی اگر آپ موازنہ کریں گے ایک پڑھے لکھے مرد سے ایک پڑھی لکھی عورت سے، کیونکہ عورتوں میں احساسات، عواطف، جذبات یہ زیادہ ہیں، خدا بند عالم نے یہ ودیت کیا ہے مصلحتوں کی خاطر، فی الحال اس کا موقع نہیں اسے پیش کرنے کا۔ یہ طبقہ بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہم لوگوں کے ہاں تو جس گھر کی قیمت گرانا ہوتی ہے
وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے یہاں جن رہتے ہیں. اب آپ فیملی کو لے کے اس گھر میں جائیے, آپ کہیں کوئی بات نہیں ہے, ایسا بکواس ہے, ہم سورہ یاسین ٹانگ دیں گے, ہم آیت الکرسی پڑھ لیں گے, ہم فلاں کر لیں گے, لیکن خاتون خانہ رہنے کو تیار نہیں ہوتی. کہتی مانا سب کچھ صحیح ہے, لیکن ضرورت کیا ہے, کیا گھر انقاہ ہے, قحط ہے, کسی اور گھر میں رہ لیں گے, بڑا گھر نہ صحیح چھوٹے گھر میں رہ لیں گے. عموماً خواتین ان چیزوں پہ تیار نہیں ہوتی ہیں. پاگل بچوں کا محبوب کھلونا ہوتا ہے پاگل. اب تو خیر پاگل سڑکوں پہ چلتے ہوئے کم نظر آتے ہیں, حکومتیں انہیں پکڑ کر کے اندر کر دیتی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اپنے بچپنے میں پاگلوں کو دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی محلے میں پاگل آ جائے تو اب آگے آگے پاگل, پیچھے پیچھے بچے, ان کے ہاتھ میں پتھر, ان کے ہاتھ میں پتھر. ان چیزوں کو آپ نگاہ میں رکھیں. کفار قریش نے پیغمبر پہ 3 الزام لگائے. یہ شاعر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ پاگل ہیں. شاعر کہہ کر کے کفار قریش عرب کے سنجیدہ طبقے کو پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے. ان کی آیتیں, ان کے افکار, ان کے تعلیمات قابل اعتنا اور توجہ نہیں ہے, تو شاعری ہے, تو خواب و خیال کی چیزیں ہیں, ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے. پاگل کا الزام لگا کر کے عرب بچوں کو پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے کہ بچے ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں. جادوگر کہہ کر کے عرب عورتوں کو پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے. بڑی گہری سازش رچی ہے. میرے مالک, اپنے حبیب کا تجھے دفاع بھی کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے, مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یہ سازشیں پیش کرتے ہیں, یہ ہیلے کرتے ہیں, ہم بھی ایسی تدبیر کریں گے. انہوں نے 3 محاذ کو پیغمبر سے الگ کرنا چاہا ہے. ہم ہر محاذ پر ایک ایسی سپر پیغمبر کو عطا کریں گے, اس کا جواب نہ ہوگا. جب عورتیں پیغمبر کو جادوگر کہہ کے ان سے دور ہوں گی تو خدیجہ بڑھ کر کے ایمان پیغمبر کا اعلان کریں گی. جب عرب کے بڑے بوڑھے انہیں شاعر کہہ کر کے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں گے تو ابو طالب ہمارا آگے بڑھ کر کے ان کے ایمان کی تصدیق کرے گا. جب عرب کے بچے پیغمبر کو پاگل کہے کہ انہیں پتھر ماریں گے تو علی بچہ آگے بڑھ کر کے پیغمبر کی حمایت کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو حالت یہ ہے کہ ان یروا آیتن یعرضوا ویقولوا سحر مستمر, کبھی بھی دلیلوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ اس کے انکار کے درپے ہوتے ہیں. عزیزو, پیغمبر نے دلیلوں کا انتظام کیا. دلیلیں بھی عارضی اور وقتی نہیں. ایک طرف سے قرآن جو قیامت تک رہے گا, تو دوسری طرف سے اہل بیت کچھ ہوا جن کا سلسلہ بھی قیامت تک برقرار رہے گا. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ایک معجزہ ہے قرآن, دوسرے معجزہ ہیں اہل بیت. لیکن وہی مانے کیسے؟ جب بھی کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے تو اس کا انکار کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جو پیغمبر نے یہ 2 معجزے چھوڑے, اب وہ طبیعت اور وہ عادت سے باز تو نہیں آئیں گے. ترک عادت موجب مرض, تو چھوڑ تو سکتے نہیں عادت کو. یہاں پر بھی اپنا کام کر گئے. کہنے لگے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے, انی تارکن فیکم الثقلین. بھئی کسی حدیث کو سمجھنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے, سند اور اس کا مضمون. سند کے میدان میں تو مجبور ہیں, اس لیے کہ یہ ان احادیث میں سے ہے جو تواتر کی حد تک ثابت ہیں. تواتر کی حد تک. ابھی ایک کتاب اہل بیت کے نام سے ایران سے شائع ہوئی ہے, اہل البیت منہجہم مسارہم کے نام سے. منہجہم منزلتہم و مسارہم. اس میں یعنی اہل بیت کی منزلت, تعلیمات اور سیرت, اسے ہم نے اپنے ہندوستان سے بھی اردو میں اور ہندی وغیرہ میں شائع کی. انگریزی میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے. اس میں اس حدیث ثقلین کے لیے تقریباً 500 حوالے دیے ہیں انہی کی کتابوں کے. ناقابل انکار ہے از حیث سند. تو سند میں جب
بات نہ بن سکی آئے مدلول میں، مضمون میں اس کے، کہنے لگے دیکھیے یہ حدیث کا باطل ہونا تو خود بخود ثابت ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف، قرآن اور اہل بیت، جبکہ پیغمبر تو بہت سی چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، مسجد چھوڑ کے گئے تھے، ممبر چھوڑ کے گئے تھے، ازواج چھوڑ کے گئے تھے، اصحاب چھوڑ کے گئے تھے، تو بھلا ایک صادق و امین پیغمبر الیاذ باللہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ جھوٹ ہے صریحاً، یہ صریحاً جھوٹ ہے۔ عزیزو 2 جواب ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ چھوڑ کے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہاں آیا ہوں اور کہوں کہ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ پنکھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ فرش چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ عمارت چھوڑ کے جا رہا ہوں، سیدی صاحب بڑھ کے کہیں گے آپ لے کے کیا آئے تھے جو چھوڑ کے جا رہے تھے؟ چھوڑ کے جانا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جو آپ لے کے آئے ہیں اسے چھوڑ کے جائیں۔ اگر آپ کہیں میں کہوں میں اپنا امامہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی ابا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی قبا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ تو معقول ہوگا، لیکن میں کہہ دوں کہ یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بلڈنگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، باہر کھڑی ہوئی ساری گاڑیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہی ہوگا نا کہ آپ لے کے کیا آئے تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو عزیزو چھوڑ کے جانا وہاں کہا جاتا ہے جو لے کے آئے ہوں اسے چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ پیغمبر لے کے کیا آئے تھے؟ 2 چیزیں لے کے آئے تھے، قرآن اور اہل بیت لے کر کے آئے تھے، لہذا جاتے وقت انہی کے بارے میں کہیں گے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نہ اصحاب کو لے کے آئے تھے، نہ ازواج کو لے کے آئے تھے، نہ ممبر لے کے آئے تھے، نہ مسجد لے کر کے آئے تھے، لہذا پیغمبر نے ان کے بارے میں نہیں کہا کہ میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو لے کے آئے تھے اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی گھر خریدا یا بیچا، دونوں شکلیں۔ اگر آپ نے کوئی گھر بیچا اور گھر اب آپ خریدار کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ چیزیں گھر میں چھوڑ دیں، مروتاً جس سے لیا تھا وہ آپ کا دوست، بیچا تو فقط گھر تھا، لیکن اب آپ کے گھر میں جو فریج تھا وہ بھی آپ چھوڑ دیے، ڈبل بیڈ جو تھا اس کو بھی چھوڑے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن چھوڑ کے جا رہے ہیں، کارپیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ نے فہرست گنائی، بھائی دیکھو میں یہ ٹی وی چھوڑے جا رہا ہوں، یہ صوفہ سیٹ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ فریج چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے آپ چپ ہو گئے۔ شیخ صاحب آگے بڑھے کہنے لگے آپ ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھاڑو جو چھوڑے جا رہے ہیں، وہ گاربیج کا بکسا جو چھوڑے جا رہے ہیں، اسے کیوں نہیں گنایا؟ کہیں گے بے عقل، تذکرہ ان چیزوں کا کیا جاتا ہے جو اہمیت رکھتی ہیں، غیر اہم چیزوں کا کبھی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ عزیزو خود پیغمبر جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، انہی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو ہدایت کا کام آئیں گی قیامت تک کے لیے۔ کہ اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ ادھر سے خدا کو اصرار ہے کہ ہم دلیلیں دیتے جائیں گے تاکہ کل اتمام حجت تم پہ تمام ہو جائے، کل یہ نہ کہہ سکو کہ پالنے والے ہمارے لیے تو کوئی ذریعہ معرفت تھا ہی نہیں، ہم سمجھتے کیسے، ہم ادراک کرتے کیسے، ذریعہ ادراک نہ تھا ہمارے پاس۔ قرآن کو نازل کیا، پیغمبر اپنی حیات طیبہ میں مسلسل معجزے پیش کرتے رہے، کبھی آپ کے ہاتھوں پر سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے، کبھی درخت چل کر کے آتے تھے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، جب آپ راستہ چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے رہتا تھا۔ مختلف معجزات حیات پیغمبر میں ظاہر ہوئے۔ اب پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب ائمہ کا سلسلہ رہا، کیونکہ وصایت ہے نا، نیابت ہے، نیابت میں سنخیت ضروری ہوتی ہے، جیسا منوب آن ویسا ہی نائب، جس کی نیابت کر رہے جیسا وہ تھا ویسا ہی نیابت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اگر صاحب اعجاز پیغمبر تھے تو صاحب اعجاز امیر المومنین بھی ہیں۔ ایک قصہ، ایک واقعہ
آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کتاب ہے مدینۃ المعاجز، ہاشم بحرانی کی کتاب، 6 جلدوں میں ہے، یعنی معجزوں کے شہر. ایک ائمہ کے معجزے کو انہوں نے 6 جلدوں میں جمع کیا ہے. ایک دو معجزے نہیں دکھائے کہ کبھی ہو گیا بائی چانس، نہیں، مسلسل پے ہم معجزے. ابو سمسام عبسی یہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اپنی اونٹنی کو دروازے کے باہر باندھتا ہے. راوی ہیں جناب سلمان فارسی سے روایت کی. جناب سلمان کہتے ہیں ابو سمسام اونٹنی کو باندھ کر کے آتا ہے، پوچھتا پیغمبر کون ہے، کس نے دعویٰ پیغمبری کیا ہے. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا ہے. جناب سلمان ہدایت کرتے ہیں پیغمبر کی طرف. آنے کے بعد پیغمبر سے کچھ سوال پوچھتا ہے. ان سوالوں کا آپ جواب دے دیں میں ایمان لے آؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا. پوچھو. پہلا سوال یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. دوسرا سوال بارش کب ہوگی. تیسرا سوال میری اونٹنی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ. چوتھا سوال کل میں کیا کماؤں گا. پانچواں سوال مجھے کب موت آئے گی. دیکھیے یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جھوٹا نبی ان کا جواب بڑی آسانی سے دے سکتا ہے. جھوٹا نبی، جھوٹا دعوے دار بڑی آسانی سے جواب دے دے گا، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو فی الحال بلا ٹالی جا سکتی ہے. قیامت کب آئے گی؟ 5 سال بعد آئے گی. ٹل گئی نا بلا ہیں. کبھی ہمارے ہاں وہ 8 اپریل کو قیامت آ رہی تھی، 8 مئی کو، معاف کیجیے گا، 8 مئی کو پورا اعلان ہو چکا تھا قیامت آ رہی ہے. پورا ہندوستان پریشان تھا کہ قیامت آ رہی ہے. 8 مئی کو قیامت آ رہی ہے. 5 سال کے دیکھا جائے گا 5 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. ابھی تو بلا ٹل جائے گی نا بڑی آسانی کے ساتھ. بارش کب ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے مکے میں بارش ہوتی ہوا تھی، کہاں تھی؟ خشک میدان. کہہ دیتے بھائی 2 مہینے بعد. ٹل گئی بلا 2 مہینے کے لیے. اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ نر مادہ کچھ بھی کہہ دو. نر مادہ کچھ بھی کہہ دیتے تھے. الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں کہ جا کے فوراً دیکھ لے گا سچ بولا کہ جھوٹ. اچھا عرب کو اونٹنی سے محبت بھی بہت ہوتی تھی، اس کا پیٹ چاک بھی نہیں کرے گا. کل کیا کماؤ گے؟